میڈیا پہ یہ پورٹری کیا جاتا ہے کہ بولڈ لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں اور ریلیجیس اور سوسائٹل باؤنڈریز سے آزاد ہوں. یعنی اب پرانے زمانے کی طرح ڈر ڈر کر رہنے کے بجائے اپنی پاور یوٹیلائز کرنا ہی بولڈنس کا معیار ہے. جبکہ دوسری طرف ہمارا انڈو پاک کلچر ہمیں ایک ڈور میٹ قسم کی عورت کی پکچر دکھاتا ہے کہ اچھی عورت تو ایسی ہوتی ہے. ان بٹوین دیز ٹو ایکسٹریمز اسلام سے ہمیں وہ مثالیں ملتی ہیں جو واقعتاً کریج یا بولڈنس کی ایگزامپلز ہیں. ابھی سب سے ریسنٹ تو ابتہال ابو سعد کی ایگزامپل ہے جس نے مائکروسافٹ کی ٹاپ لیڈرشپ کے سامنے وہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جس کی وجہ سے اس کی جاب چلی گئی، جس کی وجہ سے اس کا کریئر داؤ پہ لگ گیا. شی نیو شی واز گونا گیٹ فائرڈ. ابتہال نے اپنی پوری ایجوکیشن اور اپنا پورا کریئر سبوٹاج کر دیا. یہ وہ کریج ہے جس کو میڈیا پہ گلیمرائز کرنے کی ضرورت ہے. کریج کی مزید ایگزامپلز دیکھنی ہوں تو ریزسٹنس کی ان ماؤں کو دیکھیں جو اپنے بچے شہید کر کے بھی اگلے بیٹے کو جدوجہد کے لیے تیار کر دیتی ہیں اور اس حال میں بھی وہ اپنا ہوش نہیں کھوتی بلکہ اپنے حجاب پر قائم ہے. کریج تو یہ بھی ہے جو میں اور آپ آج کے دور میں کیپٹلسٹک سسٹم کے خلاف دکھاتے ہیں. جب ہم مٹیریلزم اور کنزیومرزم کے خلاف منیملزم کا لائف سٹائل اپناتے ہیں اور قناعت کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑے سسٹم کے خلاف جہاد ہوتا ہے. اس کے لیے بے انتہا کریج کی ضرورت ہے اور پھر ریگارڈلیس آف آل دا پریشر ہم اپنے حجاب کو بھی مینٹین رکھتے ہیں. بہت کریج اور بولڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جب پوری دنیا میں فیمنزم اور جینڈر رولز کو بلر کرنے کی تحریکیں چل رہی ہوں اور ہم اپنی اسلامک ویلیوز پر قائم رہیں. پھر چاہے ابتہال کی طرح ہماری جاب انسیکیور ہو جائے، ہمارا کریئر خطرے میں پڑ جائے یا جان تک چلی جائے، ہم اپنے ویلیوز اور پرنسپلز پر بولڈنس کے ساتھ قائم رہیں گے. آئی تھنک اب ہمیں کریج اور بولڈنس کو ریڈیفائن کرنا ہوگا. واٹ ڈو یو تھنک؟